بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے یوٹیوب چینل سعید آسی آفیشیل کے ذریعے ایک نیا سلسلہ اپنی یادداشتوں کے حوالے سے شروع کیا، جس کا عنوان میری یادیں رکھا گیا ہے۔ تو اس کا جو پہلا پروگرام گزشتہ روز جب چلا میرے یوٹیوب چینل پر، تو اس کو کافی پذیرائی ملی اور بہت سارے دوستوں نے کمنٹس بھی کیے، ٹیلی فون کر کے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور کافی میرے دوستوں کی یہ رائے تھی کہ یہ سلسلہ کنٹینیو رہنا چاہیے، کہ آپ کی اس پروفیشنل لائف میں جو کٹھنائیاں پیش نظر ہوئیں، آپ کے جو مارک آرائیاں ہوئیں اس پروفیشن میں، اور اس پروفیشن کو درپیش جو مسائل ہیں ان کو کس طرح صحافتی تنظیموں کے پلیٹ فارموں پر آپ نے اور دوسرے لوگوں نے ایجیٹیٹ کیا، تو یہ جو ایک یادداشتوں کا سلسلہ ہے، یہ اس سے جو ہے ہماری جو اس کمیونٹی میں جو نوجوان لوگ آ رہے ہیں ان کو اپنے فیوچر جو ہے اس کے حوالے سے ایک تعین کرنے کے لیے، سمت کا تعین کرنے کے لیے انہیں ایک گائیڈ لائن ملے گی۔ تو میں اس خواہش کا احترام کرتا ہوں اپنے دوستوں کی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی کنٹینیو رہے گا۔ پچھلے پروگرام میں نے تذکرہ کیا لاہور پریس کلب اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، ان دونوں کا جس طرح اتحاد تھا 1977 تک، اور پھر جیسے اتحاد ٹوٹا پھر کوشش ہوئی پریس کلب کو بحال کرنے کی، اور پھر یعنی کہ ایک قسم کا متحدہ پریس کلب بنا۔ پھر کیسے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس پریس کلب کو چلانے کے لیے، اور پھر کس طرح دوبارہ مرجر ہوا رشید صدیقی گروپ کا جو پریس کلب تھا اس میں۔ تو یہ سارے معاملات میں نے ٹیک اپ کیے ہیں اپنے پچھلے پروگرام میں۔ تو اس میں اب جیسے جیسے مجھے جو چیزیں، جو معاملات، جو واقعات یاد آتے جائیں گے، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ کیسے یعنی کہ وہ ضیاء السلام انصاری صاحب جب صدر تھے تو انہوں نے کیسے ایک پلان بنایا تھا، آفتاب ربانی جو ایک اس وقت ٹریڈ یونین لیڈر تھے، ان کے ساتھ مل کر، کہ اس پریس کلب کی بلڈنگ کی تعمیر کے لیے جو قطع اراضی مخصوص ہوا ہے اس کو کیسے ہتھیایا جائے، اور جو فنڈز اکٹھے ہوئے ہیں اس بلڈنگ کی تعمیر کے لیے وہ کیسے اپنے تسلط میں لائے جائیں۔ تو وہ ذکر ہوا۔ تو یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ جب میں الیکٹ ہوا 1984 کے الیکشن کے نتیجے میں پریس کلب کا سیکرٹری، تو پہلا کام میں نے جو کیا وہ یہ تھا کہ میں نے خود میں مدعی بنا اور پولیس تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں اس پلاٹ ہتھیانے اور پریس کلب کی جو جمع ہوئی تھی رقوم، اس کو خرد برد کرنے کے الزام میں نے باقاعدہ FIR درج کروائی تھی، جس میں نومینیٹ کیا تھا ضیاء السلام انصاری کو، آفتاب ربانی کو۔ تو اگرچہ اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا، اس وقت ظاہر ضیاء الحق کا مارشاء اللہ تھا، تو ہم نے تو جوش جذبات میں یہ سٹیپ لے لیا تھا، لیکن اس FIR پر کسی قسم کی نہ کارروائی ہوئی، نہ تفتیش ہوئی، نہ پوچھ گچھ ہوئی میرے نامزد ملزمان سے۔ تو وہ تو اب اس جہان میں نہیں ہے، اللہ ان کی خطائیں معاف فرمائے، لیکن میں نے اپنے تئیں جو ایک بیڑا اٹھایا تھا اس پریس کلب کے احیاء کا، اور اسے ایک متحدہ پلیٹ فارم بنانے کا صحافتی کمیونٹی کے لیے، تو اس کے لیے میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ اسی طرح جب مرجر ہوا پریس کلب کا رشید صدیقی گروپ کے ساتھ، جس کا میں نے پچھلی بار ذکر کیا ہے، اس کا کیا پس منظر تھا، کیسے مرجر ہوا تھا، اور ایک کمیٹی بنی تھی، 2 رکنی کمیٹی، جس میں ادھر سے ہمارے پریس کلب کی طرف سے میں شامل تھا، اور رشید صدیقی گروپ کا جو پریس کلب جو ڈیڈ ہوا تھا اس کی طرف سے اس کے صدر جو ہیں وہ ظفیر ندوی۔ یہ ہم 2 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی تھی
جس نے مشترکہ ووٹر لسٹ بنائی اور اس لسٹ کی بنیاد پر ہمارے دستخطوں کے ساتھ جاری ہوئی تھی وہ ووٹر لسٹ. تو اسی ووٹر لسٹ کی بنیاد پر متحدہ پریس کلب جو آج پریس کلب ہے اس کے انتخابات ہوئے تھے. تو اس دوران ایک دلچسپ واقعہ ہوا. دلچسپ آپ کہیں، سبق آموز کہیں، یا تاریخ کا حصہ بننے والا ایک واقعہ ہوا. وہ یہ تھا کہ جب مرجر ہو گیا، یہ 1986 کے غالباً جولائی اگست کی بات ہے، جولائی کا ہی ہے معاملہ. تو اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنی جلا وطنی کی زندگی ترک کر کے پاکستان آ گئی تھی. لاہور میں ان کا جس طرح فقید المثال استقبال ہوا لاہور ایئرپورٹ سے یہ مینار پاکستان تک، لوگوں کے ساری سر تھے اس پورے ایریا میں. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ وہ جلوس جو ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ مینار پاکستان بے شک پہنچ گئی، لیکن ایئرپورٹ سے مینار پاکستان تک ان کے پہنچنے تک یہ کوئی وہ صبح کوئی 3 بجے کے قریب لینڈ کیا تھا ان کے جہاز نے لاہور ایئرپورٹ پر. تو وہاں سے نکلنے کے بعد کوئی 1 گھنٹہ لگا وہاں سے نکلتے ہوئے بھی ایئرپورٹ سے باہر. تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ 4 بجے سے یہ کوئی شام 7:30 بجے کے قریب پہنچی تھی مینار پاکستان، جہاں انہوں نے اپنی لائف کا پہلا پبلک جلسہ، اور اتنا بڑا جلسہ تھا یہ، اس کی مثال آج تک جو ہے نہ قائم ہو سکی ہے نہ وہ ریکارڈ ٹوٹ سکا ہے. اگرچہ بعد میں بہت سے لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگ اب بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے قائد کا عمران خان صاحب کا جو 2012 میں جو جلسہ ہوا تھا مینار پاکستان پر وہ اس سے بھی بڑا تھا. لیکن میں چونکہ عینی شاہد ہوں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جلوس اور جلسے کا، تو اس لیے میری ساری آنکھوں کے سامنے کا معاملہ ہے. اس جلسے کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا آج تک. بہرحال یہ تو ایک بیچ میں ایک بات آ گئی. تو جب یہ لاہور پریس کلب کا جو ہمارا تجزیہ پروگرام ہے، یہ ایک قسم کا یہ اپوزیشن جو اس وقت ایم آر ڈی اس کے قائدین کے لیے ایک قسم کا ابلاغ کا ذریعہ تھا، اور تو کوئی راستہ تھا نہیں ان کے پاس. ماشاء اللہ کا جبر تھا، کہیں ان کی سنوائی نہیں ہوتی تھی. یا لاہور اقبال میں ان کے اعزاز میں کوئی تقریب ہو جاتی تھی، یا ہم مدعو کرتے تھے لاہور پریس کلب کے تجزیہ پروگرام میں جو بہت مقبولیت حاصل کر چکا تھا. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی لاہور آنے کے بعد جہانگیر بدر صاحب کو میرے پاس بھیجا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ لاہور پریس کلب کے تجزیہ پروگرام میں مجھے ایز گیسٹ مدعو کریں. اب یہ بدقسمتی کہیے یا میرا اپنا اصول ایک جو میں نے ایک وضع کیا ہوا تھا، تو اس کی بنیاد پر چونکہ پریس کلب کا وجود ختم ہوا تھا اس وقت، صرف 2 رکنی ایک مینجمنٹ کمیٹی تھی. تو میں نے بدر صاحب سے کہا کہ یہ صورتحال ہے، میں آپ کو محترمہ کو پریس کلب کے پلیٹ فارم پر تو مدعو نہیں کر سکتا. تجزیہ پروگرام بطور خاص جو ہے پریس کلب کا جو خاص ہے اس میں مدعو نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھ لیجئے کوئی اور کسی نشست کا اہتمام کرنا ہے صحافیوں کے ساتھ تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. تو وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے جہانگیر بدر صاحب، وہ کچھ خفا بھی ہوئے کہ یار ہماری لیڈر نے آپ کے ساتھ اس خواہش کا اظہار کیا ہے اور آپ اس کو پورا نہیں کر رہے. تو میں نے کہا کہ جو اصول ہے سو اصول ہے، لیکن اب دیکھیے میرے اس اصول کو ہائی جیک کیسے کیا گیا میری اپنی ہی کمیونٹی میں سے. اس وقت سید ممتاز احمد صاحب بہت ایکٹیو تھے، ہماری گورننگ باڈی کے ممبر بھی الیکٹ ہوئے تھے لاہور پریس کلب کی. تو انہوں نے اس موقع کو کیش کرانے کے لیے استعمال کیا اپنے لیے. وہ ایسے کہ انہوں نے راتوں رات ایک فرضی تنظیم لاہور میڈیا کلب کے نام سے بنائی اور اس کے پلیٹ فارم پر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو مدعو کر لیا. یہ پروگرام لاہور کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہوا اور میرے سر پیٹنے کا وہ مقام تھا کہ
میری کمیونٹی کے، صحافتی کمیونٹی کے جو لوگ ضیاء الحق کی جو ایک سرپرستی میں قائم تھا پریس کلب، اس کے عہدیداروں کو باقاعدہ نام لے کر مطعون کیا کرتے تھے اور انہیں پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازا کرتے تھے، لیکن جب بینظیر بھٹو صاحبہ کو مدعو کیا، پتہ نہیں انہیں کیا پکچر پینٹ کی گئی ہوگی بینظیر بھٹو صاحبہ کو، یہ اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، تو انہیں ہو سکتا ہے یہی تاثر دیا گیا ہو کہ یہ لاہور پریس کلب کا ہی فنکشن ہے۔ تو بہرحال وہ جب اسٹیج پر تشریف لائیں تو میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا کہ یعنی کہ ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے والے میری کمیونٹی کے بڑے قداور جو ہے لیڈران، وہ اس تقریب میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے دائیں بائیں تشریف رکھتے تھے اسٹیج پر، اور اس تقریب میں اسی ظفیر ندوی کو بطور خاص مدعو کر کے بینظیر بھٹو صاحبہ کی ساتھ والی نشست پر بٹھایا گیا، جو رشید صدیقی گروپ کے تھے اور باقاعدہ مزاحمت کیا کرتے تھے ہمارے پریس کلب کی، اگرچہ وہ چلا نہ سکے رشید صدیقی گروپ کے پریس کلب کو، حالات ایسے بن گئے تھے، ہمارا کلب اس وقت پریس کلب بہت ایکٹیو تھا، تو وہ مرجر پر مجبور ہو گئے تھے، ہمارے ساتھ مرجر ہو بھی گیا تھا، لیکن اس کے بعد جس طرح انہوں نے ڈیویٹ کیا، بدعہدی کی، وہ بھی ہماری کمیونٹی کے سامنے تھا سارا معاملہ، اس کے باوجود ظفیر ندوی صاحب کو سٹیج پر بٹھایا گیا۔ تو اس وقت میرے دوست افتخار احمد صاحب، جو ہمارے اس جد و جہد کے ہم شروع دن سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتے رہے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ کھڑے ہو کر وہاں شاؤٹ کیا سٹیج کی جانب کہ یہ کیا منافقانہ طرز عمل ہے کہ ایک طرف یہ حضرات جو سٹیج پر بیٹھے محترمہ کے ساتھ یہ چیلنج کرتے رہے ہیں ضیاء الحق کی باقیات کو، اور آج انہی باقیات کو محترمہ کے دائیں بائیں بٹھا کر اور خود بھی ساتھ بیٹھ کر ان کے اطمینان محسوس کر رہے ہیں۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے جو ہمارے اس وقت یہی اسٹرگل والے قائدین، جمہوریت کے نام لیوا قائدین، جو ظاہر ہے جن کا پہلے میں نے ذکر کیا کہ انہی کی سرپرستی میں میں نے لاہور پریس کلب کا پہلا الیکشن لڑا تھا اور اس میں کامیابی حاصل کی تھی، تو وہ سارے قائدین وہاں موجود تھے، وہاں سٹیج پر۔ حسین نقی صاحب بھی وہاں تشریف رکھتے تھے، نثار عثمانی صاحب بھی وہاں تشریف رکھتے تھے سٹیج پر۔ تو وہاں پھر جب افتخار صاحب نے شاؤٹ کیا تو انہیں باقاعدہ سٹیج کی طرف سے، اور مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ نثار عثمانی صاحب نے سنپ کیا انہیں کہ آپ فس کریٹ نہ کریں اس تقریب میں۔ بہرحال یہ سارے معاملات میری آنکھوں کے سامنے کے ہیں، چونکہ اب یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے تو میں تاریخ کا ریکارڈ بھی ساتھ ہی ساتھ درست رکھنا چاہتا ہوں۔ کئی معاملات گڑبڑ ہوئے ہوں گے، کئیوں کے ذہن میں کچھ اور پکچر پینٹ ہوئی ہوگی ماضی کے کلب کے حوالے سے، تو اس لیے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملات جو ہے یہ میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ اب میں آتا ہوں پریس کلب کی یہ جو بلڈنگ ہے شملہ پہاڑی والی، اس کا قیام کیسے عمل میں آیا؟ اس سے پہلے بھی ایک دلچسپ واقعہ ہوا۔ 1992 کا جو پریس کلب کا الیکشن تھا، اس میں ہمارے دستور گروپ نے اپنا پینل بنایا تھا، اس میں خالد کشمیری صاحب صدر کے امیدوار تھے اور میں سیکرٹری کا امیدوار تھا۔ تو فضا ایسی بن گئی، ہماری کامیابی یقینی نظر آنے لگی، یعنی الیکشن سے ایک دن پہلے تک یہ باقاعدہ ہماری کمیونٹی میں یہ چیمیں گوئیاں ہو رہی تھی کہ اب کی بار دستور گروپ کے پینل کو شکست دینا پروگریسو کے لیے بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس میں ایسے ہوا کہ فرنٹیئر پوسٹ جو ہے ایک انگریزی اخبار جو تھا،
وہ سارے ظاہر ہے وہ ترقی پسند لوگوں کا تھا اخبار، تو اس کے جو ممبر کوئی 60-70 کے قریب، انہوں نے جو ایک لازمی تقاضا ہوتا ہے کلب کے پولنگ سے پہلے انہوں نے ہر ممبر نے اپنی فیس جمع کرانا ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنی فیس جمع نہیں کرائی تھی، فرنٹیئر پوسٹ کے کچھ 70 کے قریب ممبرز نے، اس لیے ان کا نام ووٹر لسٹ میں شامل نہیں تھا۔ جو پولنگ والے دن جو ووٹر لسٹ وہاں رکھی گئی تھی اس میں ان کا نام شامل نہیں تھا، تو اس بات پر ہی انہیں جو ایک فکر ہوا کہ یہ 70 لوگ تو ووٹ کا حق کاسٹ نہیں کر سکیں گے، اور یہ سارے دستور گروپ کے مخالف پینل کے ووٹر ہیں، اگر یہ کاسٹ نہیں کریں گے ووٹ تو ہماری تو کامیابی نہیں ہو سکے گی۔ تو انہوں نے، ان کی قیادت نے، ناصر نقوی صاحب ہی کانٹیسٹ کر رہے تھے، یہ غالباً یہ ان کا چوتھا الیکشن تھا، وہی کانٹیسٹ کر رہے تھے پروگریسو پینل کی طرف سے، جو برنا گروپ کا پینل تھا بیسیکلی۔ تو انہوں نے پولنگ شروع ہونے سے پہلے ایک سازش تیار کی۔ اس سازش کے تحت انہوں نے جو کلب کا مینیجر تھا اس وقت، سربت گل، اس کی خدمات حاصل کی، اسے کہا کہ آپ یہ ووٹر لسٹ یہاں سے اٹھا کے چپکے سے غائب ہو جاؤ، اور پھر آپ نے آنا نہیں واپس۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، ابھی پولنگ شروع نہیں ہوا تھا اس وقت، بھی ہماری جو الیکشن کمیٹی ہے اس میں بڑے ہمارے محترم ممبر تھے اس کے رکن، تو وہ جب انہیں پتہ چلا کہ ووٹر لسٹ تو ہے نہیں، تو الیکشن کس چیز پہ ہونا ہے، ویٹ کرتے رہے، ان کو کہتے رہے پروگریسو پینل کو کہ کہیں اگر کوئی لے گیا ہے تو اسے کہیں کہ واپس لے آئے تاکہ ہم الیکشن کا پروسیس شروع ہو سکے، لیکن انہوں نے اپنی حکمت کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت ووٹر لسٹ غائب کر دی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ لاہور پریس کلب کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ پولنگ والے دن پولنگ ہی نہیں ہو سکا، اور جو ممبر ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہاں، وہ غم و غصہ کا اور مایوسی کا اظہار کرتے ایک ایک کر کے واپس جانے لگے۔ تو انہوں نے جب شام ہو گئی، یقین ہو گیا کہ اب پولنگ نہیں ہونا، تو انہوں نے ووٹر لسٹ واپس منگوائی، اور اس میں فرنٹیئر پوسٹ کے جو ممبر رہ گئے تھے شامل ہونے سے، تاثر تو یہی دیا کہ ان کی ممبرشپ فیس جمع ہو گئی ہے، حالانکہ اگر پولنگ والے دن جمع ہوتی ہے کوئی فیس تو وہ ایلیجیبل نہیں ہوتا، یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے، کلب کے آئین کا حصہ ہے، لیکن انہوں نے دھونس اور دھاندلی کے ساتھ دوبارہ شامل کیا ان سارے ممبرز کو، فرنٹیئر پوسٹ کے جو ممبر تھے ان کو ووٹر لسٹ میں شامل کیا، اور اگلے دن پھر پولنگ ہوا۔ اس کے باوجود اتنا کانٹے دار الیکشن ہوا، بے شک ہم ہار گئے وہ الیکشن بھی، لیکن بہت کم مارجن سے۔ پہلے 2-3 انتخابات میں تو مارجن بہت زیادہ ہوتا تھا، 100 سے بھی تجاوز کر جاتا تھا، لیکن اس الیکشن میں مجھے جو شکست ہوئی وہ صرف 15 ووٹوں سے ہوئی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر جن کو ایڈ کیا گیا تھا ووٹر لسٹ میں، اگر وہ شامل نہ ہوتے تو میری اور میرے پینل کی کامیابی کا کتنا بڑا مارجن ہوتا۔ بہرحال یہ تاریخی حقائق ہیں، تو یہ میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔